ایشیا کوچک ایشیا کوچک کا علاقہ دراصل شمال میں بحر منجمد شمالی کی برفانی دلدلوں اور ٹنڈرا سے شروع ہو کر جنوب کے برفانی پہاڑوں تبت اور ہمالیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مغرب میں یہ چین کی سلطنت کے دریاؤں کی وادیوں سے شروع ہو کر وسط ایشیا کی ریڑھ کی ہڈی جیسے کوہستان کی وادیوں اور مرغزاروں سے ہوتا ہوا مغربی پہاڑی سلسلے یورال پر ختم ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں وہاں پر بسنے والے اسے زمین کا کمر بند کہتے تھے۔ اس علاقے کو دشت ایشیا بھی کہتے ہیں۔ اسے وسط ایشیا اور ایشیا اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ بلند سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جس کے درمیان بڑے بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا اور موسم میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ کہیں پر تو حد سے زیادہ سردی پڑتی ہے اور کہیں پر تیز دھوپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کسی حد تک گرمی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر امٹتی ہوئی آندھیاں اور بہت تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ٹنڈرا کے شدید سرد علاقے میں سوائے کائی جیسے لچن کے جانوروں کے لیے اور کسی قسم کی غذا نہیں اگتی تھی، یعنی کہ کائی کے علاوہ کوئی چیز غذا نہیں اگتی تھی۔ اونچی اونچی گھاس وہ ہوا کرتی تھی، جس میں مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے پرندے شمالی ٹنڈراؤں کی طرف اڑتے ہوئے آ کر بسیرا کر لیتے تھے۔ تیز ہواؤں سے ایسی آوازیں پیدا ہوتی تھیں جیسے عفریتیں یا بلائیں آپس میں جھگڑ رہی ہوں، اور وہ آوازیں جھیل بیکال کے ارد گرد منڈلاتی پھرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اس علاقے کے لوگ توہم پرست تھے۔ موجودہ دور میں بھی اس علاقے کے موسمی حالات ایسے ہی ہیں۔ ہاں، البتہ آبادی بہتر ہوئی ہے اور بڑھ گئی ہے اور رہنے سہنے کے انداز میں جدت آئی ہے۔ ٹنڈرا کے جنوب میں سائبیریا کے جنگل ہیں، جن کو صاف و شفاف پانی کے تیز رو دریا کاٹتے ہوئے گزرتے ہیں، جہاں پر پرانے وقتوں میں جنگلوں کے جنوب میں چراگاہ کا علاقہ تھا، جہاں تھوڑی بہت بارش ہوتی تھی اور بڑی اونچی اونچی گھاس اگتی تھی۔ اس دشت کے مغربی جانب جا بجا کئی پہاڑی سلسلے ہیں۔ چراگاہوں کی لمبی لمبی گھاس کے جنوب میں صحرائے گوبی کا خشک اور بنجر علاقہ واقع ہے۔ یہاں کی مٹی ملی جلی ہے اور یہاں ریت کی آندھیاں اٹھتی ہیں۔ صحرائے گوبی کے کناروں پر جھیلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ جھیلیں بہت پرانے وقتوں میں سمندر کا حصہ تھیں، لیکن پھر سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور یہ جھیلیں وجود میں آتی چلی گئیں۔ ان میں سے بعض جھیلیں پرانے سمندر کی یادگار ہیں اور ان کا پانی کھاری ہے۔ یہ علاقہ شدید موسمی حالات کی وجہ سے کاشت کے قابل نہیں، اور یہاں پر اگر کچھ اگتا ہے تو وہ ہے خاکستری رنگ کی املی اور کمزور اور نازک نازک خاردار جھاڑیاں ہیں، جنہیں بھیڑ بکریاں نہیں کھا سکتی۔ اسی لیے اس علاقے میں غلہ بانی بھی نہیں ہو سکتی، اور جو تھوڑی بہت جھاڑیاں اگتی بھی تھیں تو وہ صرف اونٹوں کی خوراک ہوا کرتی تھی، اور چونکہ مویشی اسے کھاتے نہیں تھے، اس لیے اس علاقے میں ان کی خوراک کا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ اتنے شدید اور مشکل حالات کی وجہ سے وہاں زندگی کی بقا کے لیے فطرت سے بھی لڑنا پڑتا تھا، اور اس علاقے کے لوگوں کو اپنی بقا کے لیے آپس میں بھی لڑنا پڑتا تھا۔ اسی لیے پرانے وقتوں میں صحرائے گوبی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ جنگلی جانوروں کی طرح لڑ لڑ کر وحشی بن گئے تھے۔ اس علاقے میں بہت بلند اور اونچے ہموار ٹیلے اور پہاڑ ہیں، جن پر بہت تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، اور وہ جھکڑ اتنی بلندی تک پہنچتے ہیں کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بادلوں تک پہنچ رہے ہوں۔
اس علاقے میں سردیوں کی صاف و شفاف راتوں میں شمال کی جانب افق پر روشنیاں طلوع اور غروب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال اس علاقے کے موسمی حالات اور کاشت کے قابل زمین نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اس لیے ان کے شہر اور قصبے نہیں تھے۔ دراصل وہ ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہ پاتے تھے۔ اگر وہ ایک جگہ ٹک کر رہ پاتے تو وہ شہر اور قصبے بناتے۔ مشہور مورخ فرا کارپینی اس علاقے کے موسمی حالات اور اس علاقے کے لوگوں کے متعلق یوں لکھتا ہے: یہاں قصبے اور شہر نہیں ہیں، بس صرف بنجر ریگستان ہے۔ پوری زمین کا 10واں حصہ بھی ایسا نہیں جو دریاؤں سے سیراب ہو سکے یا جس پر کاشت ہو سکے، کیونکہ یہاں پر دریا بہت کم ہیں۔ اس زمین پر درخت نہیں اگتے، حالانکہ مویشیوں کی چراگاہیں بہت ہیں۔ ماں سوائے صحرائے گوبی کے ارد گرد کے علاقے کے پرانے وقتوں میں آگ کے لیے گوبر کے اوپرے استعمال ہوا کرتے تھے۔ شہنشاہ اور شہزادوں سے لے کر عام لوگوں تک گوبر کے اوپروں سے آگ تاپتے تھے اور انہی پر ان کا کھانا پکتا تھا۔ یہاں کا موسم بڑا سخت ہے، وسط گرما میں بھی گرج چمک کے ساتھ بڑے سخت طوفان اٹھتے ہیں اور بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔ گرمیوں میں بھی کبھی کبھی بہت برف باری ہوتی ہے اور ایسے طوفانی جھکڑ چلتے ہیں کہ گھوڑوں پر سوار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ گرد و غبار کی وجہ سے نزدیک کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ اکثر اولے گرتے ہیں اور دفعتاً سخت ناقابل برداشت گرمی پڑنے لگتی ہے، جس کے بعد اسی شدت سے سردی ہوتی ہے۔ یہاں انسان جانوروں کے سمور کے لباس پہنتے ہیں۔ لیکن حدیث تھی جس کے آخری حصہ غور کریں، بالوں کا لباس پہنتے ہیں، وہ لوگ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے اور بالوں پہ چنے ہوں گے۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 1941۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں انسان جانوروں کے سمور کے لباس پہنتے ہیں اور گوشت اور دودھ کی خوراک پر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جسموں پر چربی اور تیل مل لیتے تھے تاکہ سردی اور نمی سے محفوظ رہ سکیں۔ کبھی کبھی وہ بھوک اور سردی سے مر بھی جاتے تھے یا دوسرے انسان اپنے ہتھیاروں سے انہیں تکہ بوٹی کر دیتے تھے۔ شاید شدید موسمی حالات اور تکلیفوں نے اس علاقے کے رہنے والوں کو سخت جان بنا دیا تھا۔ جب بچے سے ماں کا دودھ چھڑا کر گھوڑی کا دودھ شروع کروایا جاتا تھا تو اسی وقت سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی فکر آپ کرے گا۔